وہ نبی کے لیے لکھتا بھی ہے، وہ نبی کے لیے پڑھتا بھی ہے، وہ نبی کے لیے چلتا بھی ہے، وہ نبی کے لیے پڑھاتا بھی ہے، وہ نبی کے لیے بولتا بھی ہے، وہ نبی کے دین کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ اور آج کہہ رہا ہوں آپ کے بنو تک، لاہور تک، ایران تک، افغانستان تک اس نے دین کا پرچم پھیلایا ہے۔ نبی کے دور میں 9 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک دین۔ ایک اور بات، اہل سنت میں ایک نیا فتنہ یہ بھی کھڑا ہوا، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرنا ناسبیت ہے۔ یہ ایک الگ فتنہ ہے، حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرنا ناسبیت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند نمونے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں باب باندھا ہے، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان۔ یہ باب ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل بیان کرنے کے بارے میں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے کتاب لکھی فضائل الصحابہ، اس میں حضرت معاویہ کے لیے چیپٹر باندھا ہے، باقاعدہ باب باندھا ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے امام مولانا عبدالشکور لکھنوی نے دفاع معاویہ پہ کتاب لکھی، مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے دفاع معاویہ پہ کتاب لکھی۔ یہ سارے کے سارے لوگ حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں چپ رہنے کا بیان غوث اعظم، جن کو کہا جاتا ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں، اما شجر بینہم، ان کے مشاجرات کے بارے میں ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، لیکن ان کے فضائل ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے۔ کیوں نہ بیان کریں؟ میرے نبی کا سالہ ہے، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے، میرے نبی نے اسے صحابی بنایا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ مسند احمد میں ہے میرے نبی نے اسے وضو کروایا، یعنی میرے نبی کو اس نے وضو کروایا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی کے بال معاویہ نے تراشے، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے، اسے شرف اسلام ملا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے اسے دعا دی ہے، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے اسے ہادی کہا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے اسے مہدی کہا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے اپنا کرتا دیا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی کا سالہ بھی ہے، ہم زلف بھی ہے، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ اور میرے نبی کا چھٹا خلیفہ ہے، 20 سال تک بلا شرکت غیر صحابہ پہ اس نے حکومت کی ہے، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ اور جب فوت ہونے لگے انہوں نے کہا میرے پاس نبی کا کرتا ہے، اسی کرتے میں مجھے کفن پہنا کے تم سلا دینا، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، یہ شرف حضرت معاویہ کا ہے۔ میں کہتا ہوں تم سارے کے سارے قیامت میں اٹھو گے اپنے بدن سے، اپنے کفن سے مٹی جھاڑتے ہوئے، اپنے کفن کے ساتھ اٹھو گے۔ معاویہ قبر سے اٹھے گا، اس کے بدن پہ محمد کا لباس ہوگا۔ ہمارے جیلم میں ایک نوجوان ہے، خیر اب نوجوان بھی نہیں رہا، وہ کہتا ہے کیڑی انہیں وہی لکھی ہے، 99.9% قرآن نازل ہو چکا تھا جب حضرت معاویہ ایمان لائے۔ میں پوچھتا ہوں 99.9% ایمان قرآن جو نازل ہو گیا تھا، جو باقی رہ گیا تھا، کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ جو بعد میں نازل، سورۃ توبہ پوری بعد میں نازل ہوئی، کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ ہاں بھائی قرآن ہے نا۔ اچھا، ابن عساکر نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ میں حضور کے پاس آیا, میں نے دیکھا معاویہ حضور کے دائیں جانب بیٹھے ہیں. فالتفت الیہ, حضور علیہ السلام نے معاویہ کی طرف دیکھا, محبت سے دیکھا. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں نبی دیکھتا ہے. ہم تو اسے خوش نصیب کہتے ہیں جو آج کے دور میں خواب میں دیکھ لے. ہم اسے خوش نصیب کہتے ہیں. اللہ سونیا یہ جتنے بیٹھے نے انہاں نو دیدار نبی عطا فرما. باقی او گل میں نہیں کردا کہ اللہ سونیا جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں اج دی رات وہ مولانا وہ میں پتہ کیوں نہیں کہندا, کیونکہ اگوں انہاں وچوں کوئی کہہ دے گا مولوی تو ٹائم دے گا سوواں گے تے یا دیدار ہوئے گا. کیوں جی؟ آج کے دور میں جو خواب میں نبی دیکھ لے وہ عزت والا ہے. جو جاگتی آنکھ کے ساتھ نبی کو دیکھے, جاگتی آنکھ کے ساتھ نبی اس کو دیکھے, وہ عزت والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ میں ہک نجائز مورخ ہوں, قرآن سنائے منہ بگڑیا گئے. میں ہک نجائز مورخ ہوں, قرآن سنائے منہ بگڑیا گئے. بے ایمان دے منہ تے رضی اللہ دا فرمان جو آئے منہ بگڑیا گئے. او آپ کو سنی اہدا ہا میں حق الوائے منہ بگڑیا گئے. میں نادر نام معاویہ دا ہوں دے منہ تے چاہے منہ بگڑیا گئے. سبحان واہ سبحان اللہ. میں ایک ناجائز, میں ایک جگہ اور تھا, اس نے لقمہ دیا, اس نے کہا ناجائز معزز کہہ دیو. میں کہا ہر پاسے ہوں ناجائز ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہر پاسے ہوں ناجائز. اتنے جھوٹ بولتا ہے, اتنے, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے ایسے جھوٹ. حدیثوں کے نمبر بھی پڑھے گا لیکن بعد میں دیکھو گے وہ حدیث کا نمبر ہوتا ہے مگر اس میں سے لقمے اس کے اپنے ہوتے ہیں, باتیں اس کی اپنی ہوتی ہیں. اچھا عقل مند کتنا میں آپ کو بتاؤں, انٹرویو دے رہے, آن دا ریکارڈ اس کا انٹرویو ہے. وہ کہتا ہے میری خوش نصیبی کے دن وہ تھے جب میں حج پہ گیا, اور حج پہ گیا وہاں پہ میری 2 سال کی بیٹی تھی, میں اس کو پاکستان چھوڑ کے گیا, اور شادی کو بھی آلموسٹ 2 ہی سال ہوئے تھے. سمجھ گئے ہو؟ ماشاءاللہ سمجھدار ہو تسی. بھئی میں پوچھنا, بھئی 2 سال دی شادی تو بعد بچہ 2 سال دا ہو سکتا ہے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ اور بعد میں کبھی رجوع بھی نہیں کروایا. اس بات سے بھی میری زبان پھسل گئی تھی, رجوع بھی نہیں کیا. سمجھنے والے کیا سمجھتے رہیں گے آج تک. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. میرا معاویہ, میرا مرتضی, میرا مصطفیٰ, میرا شام ہے, میرا رائے ونڈ, میرا کربلا, تیرا کیا ہے تو تا ملنگ ہے, تیری بھنگ ہے, تیری آل نال بھی جنگ ہے. میرا معاویہ, میرا مرتضی, میرا مصطفیٰ, میرا شام ہے, میرا رائے ونڈ, میرا کربلا, تیرا کیا ہے تو تا ملنگ ہے, تیری بھنگ ہے, تیری آل نال بھی جنگ ہے. تیرے شمر ہیں, تیرے نال ابن زیاد ہے, میرے نال میرا حسین ہے, میرا چین ہے, میرے حرت, میرے زہیر ہیں, میرا آن ہے, تیرا کون ہے؟ اے کاتب کتاب ہدا صاحب رسول, تیرے شرف پہ ناز, تیری دوستی قبول, آل صبا کو نقطہ عبرت بنا دیا, تو نے رخ نفاق سے پردہ ہٹا دیا. اے مومنوں کے ماموں برادر حضور کے, میں نوکری کروں تیری نوکر حضور کے. اے کافروں پہ حاویہ حضرت معاویہ, اے طارق سماویہ حضرت معاویہ, اے ہادی و امام تیرے نام کو سلام, اے آفتاب شام تیرے شام کو سلام. وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر, بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر. وہ ہو رہا تھا ترشرو
मुआविया के नाम पर बढ़ा दी मैंने गुफ्तगू, मुआविया के नाम पर। वो खुद को सुन्नी कह रहा था, सुन्नियों के दरमियां बिगड़ गया सियाहरू, मुआविया के नाम पर बिगड़ गया सियाहरू, मुआविया के नाम पर। और बहुत से अनफ्रेंड कर दिए हैं, तू भी अनफ्रेंड अगर खफा है मुझसे तू मुआविया के नाम, अगर खफा है मुझसे तू मुआविया के नाम पर। भाई नबी का सहाबी है, पैगंबर का साला है, कातिबे कुरान है, कातिबे खुतूते पैगंबर है। 70 साल 70 खत उसने मेरे नबी के लिखे। नबी के खत लिखने वाले पे अगर तेरा एतमाद नहीं तो तेरी बदनसीबी। नबी का एतमाद है तो 70 खुतूत लिखवाए। नबी का एतमाद है। हदीस याद आई, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर ने देखा मुआविया को, फिर फरमाया उक्तुब ली आयतल कुर्सी। हुजूर ने फरमाया आयतुल कुर्सी लिख, फिर फरमाया नहीं नहीं मेरे लिए लिख, मेरे लिए लिख। वो नबी के लिए लिखता भी है, वो नबी के लिए पढ़ता भी है, वो नबी के लिए चलता भी है, वो नबी के लिए पढ़ाता भी है, वो नबी के लिए बोलता भी है, वो नबी के दीन के लिए कुर्बानी भी देता है। और आज कह रहा हूं आपके बन्नू तक, लाहौर तक, ईरान तक, अफगानिस्तान तक उसने दीन का परचम फैलाया है। नबी के दौर में 9 लाख मुरब्बा मील तक दीन फैला है। हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन फैला है। हजरत उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील तक दीन फैला है। हजरत मुआविया के दौर में 64 लाख मुरब्बा मील तक दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई मैं जिंदाबाद नहीं तुसी जिंदाबाद। अच्छा हुण मेरा नाम ही दस दे, अपना अपना क्या नाम है भाईजान? यूनुस। माशाल्लाह यूनुस ने एक बोरी सीमेंट भी लिखवाई सी, मैनू याद है। माशाल्लाह देखो ना जी, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। सलामत रहो। एक और फितने की निशानदेही, फिर मेरी नौकरी खत्म हो रही है।